نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو، شیطان ذہن میں کوئی جو ڈالتا ہے وسوسہ تو خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو، بو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر تو ایسی صورت حال میں صدیق سامنے کرو، حشر کا دن شدید تر تو مجھ کو راز کیا ہے ڈر، حشر کا دن شدید تر تو مجھ کو راز کیا ہے ڈر، خدا ہے اگر جلال میں تو صدیق سامنے کرو۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب ایمان اور صحت کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اسلامی سال کا جمادی الثانی مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو جانشین پیغمبر خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ تو ہر مسلمان کلمہ گو مومن کا یہ حق بنتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کی عظمت و شان، مقام و مرتبہ امت کے سامنے بیان کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے محسن ہیں۔ جس طرح محسن کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کی سیرت، ان کے فضائل امت کو بتانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتا ہے، جھوٹے بہتان لگاتا ہے، تو ان بہتان اور الزامات کو صاف کرنا یہ بھی ہمارا حق بنتا ہے۔ صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، کیوں؟ اس لیے مجھے اور آپ کو ایمان ملا تو صحابہ کے ذریعے، مجھے اور آپ کو قرآن ملا تو صحابہ کے ذریعے، مجھے اور آپ کو نبی کا فرمان ملا تو صحابہ کے ذریعے، مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ملی تو صحابہ کے ذریعے۔ تو صحابہ کرام ہمارے محسن ہیں، اور اپنی اصلاح کے لیے، اپنے اعمال کی اصلاح اور سدھار کے لیے جہاں پر دوسری چیزیں مفید ہوتی ہیں، وہیں پر ایک چیز اپنی اصلاح کے لیے ضروری، وہ ہے اپنے اسلاف کا ذکر خیر کرنا، اپنے بڑوں کا تذکرہ کرنا۔ اور یہ بھی ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ جس چیز کو زیادہ بیان کیا جائے تو عوام کا رخ بھی اسی طرف ہوتا ہے۔ آج ہم اپنی نوجوانوں کو بتائیں کہ ہمارے بڑے یہ تھے، ہمارے بڑوں کے اخلاق یہ تھے، ہمارے بڑوں کی سیرت یہ تھی۔ ایک دور تھا دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو قرآن کریم کی تلاوت سناتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق اور کردار بتاتی، بچوں کو قرآن کریم کے قصے اور واقعات سنائے جاتے، نیک لوگوں کے قصے سنائے جاتے، تو پھر نتیجہ بچوں کا ذہن قرآن کریم کی طرف تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کا تھا، بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کا تھا۔ اس لیے کہ چھوٹے ہمیشہ بڑوں سے سیکھتے ہیں، نفرت ہو یا محبت، جو چیز بھی ہو چھوٹے بڑوں کو دیکھتے ہیں۔ اب میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ اسکول ٹیچر نے دوران تعلیم اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے کہا استاد جی میں بڑا ہو کر پائلٹ بنوں گا، کسی نے کہا پروفیسر بنوں گا، کسی نے کہا ڈاکٹر اور فوجی بنوں گا۔ تو ایک طالب علم بیٹھا تھا، استاد نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم بتاؤ کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو اس طالب علم نے کہا استاد جی میں بڑا ہو کر نبی کا صحابی بنوں گا۔ اب سارے حیران ہوئے، استاد نے پوچھا بیٹا تمہیں صحابی کا پتہ ہے؟
صحابی کی تعریف کیا ہے؟ اس طالب علم نے کہا استاد جی مجھے صحابی کی تعریف نہیں آتی۔ اچھا بیٹا تمہیں یہ پتا ہے کہ اب کوئی صحابی بن بھی سکتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا استاد جی مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ تو استاد نے کہا بیٹا نہ تمہیں صحابی کی تعریف آتی ہے اور نہ تمہیں یہ پتا ہے کہ اب کوئی صحابی بن بھی سکتا ہے یا نہیں، تو پھر تم نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اس طالب علم، اس چھوٹے سے بچے نے کہا کہ استاد جی میری ماں مجھے لٹاتے وقت، سلاتے وقت ان لوگوں کے قصے سناتی، ان لوگوں کے واقعات سناتی، میں نے اس تھوڑے سے عرصے میں ان لوگوں کے اتنے قصے سنے ہیں، اتنے واقعات سنے ہیں، وہ لوگ مجھے اتنے اچھے لگے، اتنا پیارے لگے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی بڑا ہو کر ویسے بنوں جیسے نبی کے صحابہ تھے۔ تو یہ تبھی ہوتا ہے جب بڑے اپنے چھوٹوں کی اصلاح کریں، اپنی چھوٹی نسل کو۔ یہ تبھی ہوگا جب میں اور آپ اپنے بڑوں کے واقعات سنائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی عظمت اور شان، آپ کے مقام پر جو باتیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کے اندر موجود ہیں، وہ امت کے سامنے بیان کریں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کون سے ارشادات امت کے سامنے بیان فرمائے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کن الفاظ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا، یہ امت کے سامنے بیان کرے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیاسی زندگی، آپ نے امت کو کیسے سنبھالا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ نے منکرین ختم نبوت کے ساتھ کیسا رویہ اختیار فرمایا؟ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ کون سے اقدامات جاری فرمائے؟ یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے اعمال اور سدھار کے لیے ضروری ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کریں گے، آپ کی عظمت اور شان پر انشاءاللہ جو بس میں ہوا ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور جو الزامات لگائے جاتے ہیں، غلط پروپگنڈے بنائے جاتے ہیں، غلط باتیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، ہم انشاءاللہ ان تمام شبہات کا ازالہ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔